سبسکرائب کیجئے مولانا عرفان شاہی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ بزرگان محترم، چند دنوں میں اب ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اب ہمارے سامنے بڑا فضیلتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ اب ہمارے سامنے آنے والا ہے، جس مہینے کا نام ہے محرم الحرام۔ ویسا تو ہر مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے، اللہ پاک ہی نے تمام مہینوں کو بنائے ہیں، لیکن محرم الحرام اپنی جگہ ایک الگ ہی فضیلت رکھتا ہے۔ محرم الحرام کے عنوان پر انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے بزرگان محترم، سنتوں کے متعلق آج ہم اس عنوان پر روشنی ڈالیں گے جس کی زندگی میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے اور سنت ہوں گے تو اللہ پاک اس کو یہ دنیا میں جب تک رہے گا عزت کی چوٹیوں پر کھڑا کرے گا۔ جس کی زندگی میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں ہوں گے تو اللہ پاک اس کی زندگی کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائیں گے، اور جس کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کے سنتیں موجود نہیں ہیں، وہ زندگی تو گزار رہا ہے لیکن اس کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور و طریقے، اس کے سنتیں نہیں ہیں، تو معلوم نہیں کہ وہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ بزرگان محترم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس زمانے میں، جس زمانے کے اندر فرقے وجود میں، نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے فرقے اس زمانے میں وجود میں آ رہے ہیں۔ کوئی غلط بات بول کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیتا ہے، کوئی غلط حدیث بتا کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیتا ہے، کوئی غلط بات بتا کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا حوالہ پیش کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو غلط بات بول کر، غلط حدیث بتا کر، غلط حدیث بیان کر کے میری طرف منسوب کر دے تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سخت بشارت بتائی ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کتابوں کے اندر بزرگان محترم بہت سارے واقعات لکھے گئے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ تم بیٹھ جاؤ۔ جب صحابہ کے کانوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جملے پڑھتے تو کتابوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ صحابہ اسی جگہ پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سن کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ تم ٹھہر جاؤ، تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو صحابہ کے کانوں کے اندر یہ الفاظ پڑھتے تھے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ بیٹھ جاؤ، صحابہ کھڑے ہو جاؤ، تو کتابوں کے اندر علماء نے لکھا ہے
کہ جس صحابی کے کان کے اندر یہ الفاظ اللہ کے نبی کے پڑ جاتے تو ٹھہر جاؤ، تو صحابہ اسی جگہ پر ٹھہر جایا کرتے تھے، صحابہ اسی جگہ پر رک جایا کرتے تھے۔ بعض صحابہ ساری رات ایک ہی جگہ پر کھڑے رہ کر ساری رات گزار دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے متعلق بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ وہ صحابی کا نام ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نام کو آپ یاد کر لیجئے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، ان سے کئی حدیثیں مروی بھی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی رسول سے کہ دیوانوں، مستانوں، پروانوں، ٹھہر جاؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں جیسے اللہ کے نبی کے جملے پڑھنا ہی تھا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ پر رک گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جانے لگے، داخل ہونے لگے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا، حضرت ابو درداء سے فرمایا کہ تم ٹھہر جاؤ۔ جیسے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ سننا چاہیے تھا، حضرت ابو درداء اسی جگہ پر ٹھہر گئے، ساری رات اسی جگہ پر قیام فرمایا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام سحری کے وقت میں تہجد کے لیے گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں بزرگان محترم، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ پر ساری کی ساری رات قیام فرمایا، ساری کی ساری رات کھڑے رہ کر ساری رات کو گزار دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب سحری کے وقت میں تہجد کے لیے گھر سے نکل کر باہر جانے لگے تو عجیب و غریب معاملہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر کھڑے رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو درداء سے پوچھا، اے ابو درداء کیا تم نے رات بھر سوئے نہیں؟ حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں ساری رات نہیں سویا۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو درداء سے پوچھا، اے ابو درداء کیا تم تھکے نہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری رات جاگتا رہا، میں ساری رات جاگنے کی وجہ سے کبھی تھکا نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو درداء سے پوچھا، اے ابو درداء کیا تم ساری رات اسی جگہ پر ٹھہرے رہے؟ حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو درداء سے پوچھا، اے ابو درداء مجھے بتائیے کہ تم نے ساری رات یہاں پر کیوں قیام فرمایا، کیا وجہ تھی؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے آقا دو جہان کے پیغمبر، دو جہان کے سردار، نبیوں کے افسر، محبوب انور، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، خاتم النبیین والمرسلین، امام الانبیاء، فخر الرسل، جناب رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اگر آج یہ قدم میں اٹھا دیتا تو یہ قدم سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ اللہ کے رسول نے صرف یہ کہا کہ ٹھہر جاؤ تو حضرت ابو درداء ساری کی ساری رات اسی جگہ پر ٹھہر گئے، قیام فرمایا، کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو درداء گھر کو تک نہیں گئے۔ تو حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ اگر آج کی رات میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کے بعد اگر یہ قدم اٹھا دیتا تو یہ قدم سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے موت تو آ سکتی ہے، میری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، مجھے بڑھاپا تو آ سکتا ہے، یہ دنیا تو ختم ہو سکتی ہے، اس دنیا پر زلزلے تو آ سکتے ہیں، لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کبھی اس قدم کو نہیں اٹھا سکتا تھا۔
تو معلوم ہوا بزرگان محترم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی زیادہ محبت تھی۔ رگے رگ کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیوست ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کوئی چھوڑنے کے لیے اس زمانے میں تیار نہیں تھا۔ اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں بزرگان محترم کے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے بندہ عاجز کو بھی حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر رحمت اللہ علیہ کی عبادت گاہ میں 2 رکعت پڑھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ مقامات خمسہ ایک جگہ ہے یوپی کے اندر، وہاں پر بڑے بڑے علماء کے گھر موجود ہیں، جو فضائل اعمال لکھے ان کا گھر بھی یہاں پر موجود ہے، جو منتخب احادیث لکھے ان کا گھر بھی یہاں پر موجود ہے، فتاوے کی کتابیں فتاوی محمودیہ یہ بڑے بڑے علماء کے گھر یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ پاک نے بندے عاجز کو بڑے بڑے علماء کے گھر دکھائے، اللہ کا احسان ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک آپ حضرات کو بھی بڑے بڑے اکابرین کے گھر آپ حضرات کو بھی دکھائے۔ تو حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی عبادت گاہ میں خلوت گاہ میں اللہ پاک نے بندہ عاجز کو بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا۔ میں نے ان کی عبادت گاہ کو دیکھا، صرف بہت چھوٹی سی عبادت گاہ ہے، وہ صرف اسی جگہ پر وہ عبادت کیا کرتے تھے، فرض نماز مسجد میں پڑھ لیا کرتے تھے، دوسری سنتیں ہیں، نوافل ہے، کلام اللہ شریف کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے۔ تو حضرت نے اپنی ایک عبادت گاہ بنائی تھی، اسی جگہ پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ تو کتابوں کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جن کی قبر آج مکہ مکرمہ میں جنت المعلی میں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدمے میں موجود ہے۔ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر رحمت اللہ علیہ کی عمر 80 سال ہونے کی وجہ سے ان کے سارے دانت جھڑ گئے تھے۔ کتنی سال؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کی عمر 55 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ ایک ایک کر کے دانت جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت کی عمر 80 سال کی عمر ہونے کی وجہ سے حضرت کے پورے دانت جھڑ گئے تھے، لیکن بزرگان محترم پورے دانت جھڑنے کے باوجود حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے مسواک کی سنت کو نہیں چھوڑا۔ دانت منہ کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود حضرت مسواک کو سنت سمجھ کر مسواک رگڑ لیا کرتے تھے۔ کسی نے حضرت سے پوچھا، اے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مسواک تو دانتوں پر رگڑتے ہیں، آپ کے منہ میں تو دانت موجود نہیں ہے، پھر بھی آپ کیوں مسواک کر رہے ہیں؟ آپ مسواک کرنا چھوڑ دیجئے۔ حضرت نے جو جواب دیا بزرگان محترم، وہ سونے کی تختی پر لکھ کر لے جانے والا جواب ہے۔ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں مسواک کو سنت سمجھ کر رگڑ رہا ہوں تاکہ اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت زندہ ہو جائے۔ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے سنت سمجھ کر مسواک رگڑ رہا ہوں۔ بزرگان محترم مجھے بتائیے گا کہ آج ہمارے جیبوں کے اندر مسواک موجود ہے؟ آج مجھے اور آپ کو مسواک رگڑنا پسند نہیں ہے، برش رگڑنا پسند ہے۔ جس چیز کو انگریز نے ایجاد کیا آج مجھے اور آپ کو وہ چیز پسند آ رہی ہے، لیکن آج اسے 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرنا میری سنت ہے۔ آج جو آپ کو سنت پسند نہیں آ رہی ہے، آج میں اور آپ بال کو کاٹ کر، مونچھوں کو کاٹ کر، ساتھ ساتھ داڑھی کو کاٹ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قیامت کے دن ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ نہیں بزرگان محترم، تنہائی میں بیٹھ کر کبھی غور کیجئے گا، تنہائی میں بیٹھ کر کبھی سوچئے گا، اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں
اگر میرے اور آپ کے آقا جو ساری کائنات کے آقا ہے، جن کے صدقے اللہ پاک نے ساتوں آسمان کو بنائے، اللہ پاک نے جن کے صدقے ساتوں زمین پاک نے اس نبی کے صدقے مجھے اور آپ کو کلام اللہ شریف جیسی کتاب عطا فرمائی، اللہ پاک نے اس نبی کے صدقے اللہ پاک نے ہماری زندگیوں کے اندر سکون عطا فرما رہا ہے۔ بزرگان محترم، اگر کل قیامت کے دن بھی ہمارے نبی اگر ہمارے سے چہرہ پھیر لے اور یہ کہہ دے کہ جس کے چہرے پر داڑھی اندر ہوگی میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا، اگر کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے دربار میں اگر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میدان محشر میں یہ کہہ دے ساری دنیا والوں کے سامنے جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا، جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی میں اس کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں سفارش کر کے جنت الفردوس میں داخل کراؤں گا۔ اگر کل قیامت کے دن میدان محشر میں اگر اللہ کے نبی یہ کہہ دے کہ جس کے چہرے پر میری سنت ہوگی میں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں سفارش کر کے اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت المداخل کروں گا۔ بزرگان محترم، جس کے چہرے پر قیامت کے دن داڑھی ہوگی وہ تو خوش ہوگا، یہاں تک کہ علماء نے فرما کہ دنیا میں رہتے ہوئے داڑھی رکھنا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر سال داڑھی کٹواتا ہے تو بعض علماء نے فرمایا اللہ کے دربار میں بڑا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کو بزرگان محترم آج نکال کر گندی گندی نالیوں میں بہایا جا رہا ہے۔ آج اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو نکال کر گندے گندے نالیوں میں پھینکا جا رہا ہے۔ ارے سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، جس نبی کے صدقے اللہ پاک نے میرے اور آپ کا وجود بخشا ہے، آج اسی نبی کے سینے پر میں اور آپ چھری چلا رہے۔ مجھے بتائیے گا اللہ کے رسول علیہ السلام کو قبر کے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ بزرگان محترم، آج میں اور آپ اپنے ماں باپ کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، آج میں اور آپ اپنی بہن اور بھائی کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، آج میں اور آپ اپنے رشتہ داروں کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے۔ ارے وہ نبی کو ناراض کرتے ہوئے آج کا مسلمان زندگی گزار رہا ہے۔ ایسی زندگی گزارنے سے کیا فائدہ ہے جس زندگی کے اندر ہمارے نبی کی سنتیں موجود نہ ہو؟ ارے ایسی زندگی گزارنے سے کیا فائدہ جس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نہ ہو؟ ارے ایسی زندگی گزارنے سے کیا فائدہ جس زندگی کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت داخل نہ ہو؟ ایسی زندگی گزارنے سے تو کیا فائدہ ہے جس زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق باتیں نہ ہو؟ تو ایسی زندگی گزارنے سے کیا فائدہ؟ بزرگان محترم، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریے گا۔ یہ چند روزہ کی زندگی ہے، موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، چند ہفتے پہلے کا واقعہ، تقریباً 2 ہفتے پہلے کا واقعہ۔ ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں جس کی عمر تقریباً 22 یا 24 سال نوجوان ہے۔ صبح سے لے کر تقریباً 4 بجے تک اس نے اپنے والدین کی جم کر خدمت کی ہے، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کیا، گھر کے اندر سارا پانی پکڑ کر گھر کے اندر ترتیب سے رکھا، لیکن 3 بجے کہنے لگا کہ مجھے جسم کے اندر کچھ عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ تو والدین نے کہا کہ بیٹا صبح سے تم سوئے نہیں، اب جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو، لیکن تم نے ابھی تک آرام نہیں کیا، تم جا کر آرام کر لو، جب تم آرام کرو گے تو تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ چنانچہ وہ شخص پھر بھی خدمت کرتا رہا، گھر کے کام و کاج کرتا رہا، لیکن اب اس کو معلوم نہیں کہ اب 1 گھنٹے کے اندر میری موت ہونے والی ہے، 1 گھنٹے کے اندر موت کا فرشتہ میری روح کو قبض کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ شخص کو خبر بھی نہیں ہے، لیکن وہ سارے کام و کاج کرتا رہا، گھر کی خدمت کر رہا ہے، رشتہ داروں کی خدمت کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، لیکن اس کو کانے کان خبر نہیں کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ لیکن بزرگان محترم 4 گھنٹے ہو گئے، 4.5 گھنٹے ہو گئے، اس کے جسم کے اندر اور زیادہ تکلیف ہونے لگی۔
تو والدین سے کہنے لگا کہ مجھے اور زیادہ شدت کے ساتھ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بے قراری ہو رہی ہے۔ پھر بھی والدین نے یہی کہا کہ بیٹا جاؤ۔ ارے بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، لخت جگر ہوتا ہے، چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ کون سی ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا چاہتی ہے؟ ماں نے کہا، باپ نے کہا کہ بیٹا تھوڑی دیر جا کر آرام کر لو۔ چنانچہ وہ بیٹا آرام نہیں کیا، ایسے ہی خدمت کرتا رہا۔ 4.5 یا 5 گھنٹے سے پہلے اس کی روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ اب سناٹا ہو گیا۔ اب ہسپتال کو لے جانے کے لیے سارے لوگ تیار ہیں۔ اب تکلیف اور زیادہ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، لیکن ان کے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میرا نوجوان لڑکا ہے جس کی عمر 20 سال ہے، جس کی عمر 24 سال ہے، ماں باپ کے کاندھوں کا سایہ ہے۔ باپ بھی دنیا سے چلا گیا، ماں بھی دنیا سے چلے گئی۔ بزرگان محترم جن کے والدین دنیا میں باحیات ہیں، آپ ان لوگوں کی قدردانی کر لیجئے۔ جن کے والدین دنیا سے چل گئے، آپ ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے گا۔ اب ادھر سے باپ بھی رونے لگا، ماں بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ابھی جس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تک جس کی زندگی میں ہم نے خوشیاں بھی نہیں دیکھی، اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے ہمارے نوجوان بچے کو اٹھا لیا۔ باپ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، تو معلوم ہوا بزرگان محترم موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے موت آنے سے پہلے میں اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے والے اعمال کرنا ہے، دنیا والوں کو بھی خوش کرنا ہے، ماں باپ کو بھی خوش کرنا ہے، بھائی بہن کو بھی خوش کرنا ہے، رشتہ داروں کو بھی خوش کرنا ہے۔ لیکن اگر ان تمام رشتہ داروں کو خوش کرتے ہوئے اگر ہماری زندگی کے اندر اللہ کے حکامات نہیں ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتیں نہیں ہیں، تو بزرگان محترم دنیا میں بھی ہمارے لیے خسارہ ہے، کل قیامت کے دن بھی ہمارے لیے خسارہ ہے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہہ دے کہ جس کے چہرے پر مبارک میری سنت نہیں ہے، آج وہ میرے سے بات تک نہ کرے، تو بزرگان محترم مجھے بتائیے گا وہ شخص دنیا میں رہتے ہوئے تو بھاگ جائے گا کہیں نہ کہیں، کل قیامت کے دن وہ کس کے پاس جا کر سفارش مانگے گا؟ اسی لیے بزرگان محترم آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آج تک جتنی زندگی ہماری غفلت کے ساتھ گزر گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے۔ اللہ پاک کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اللہ کے دربار میں معافی نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں؟ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیے گا، اے اللہ اب تک کی جتنی زندگی میری گزر گئی، جتنی سنتیں میرے سے چھوٹ گئی، اے اللہ آج میں توبہ مانگتا ہوں، اے اللہ آج میں توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے معافی مانگتا ہوں، آگے آنے والی زندگی کو اس سے بہتر بنانے کی آج میں نیت کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی زندگی سے بہتر بنا کر عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جب تک ہم دنیا میں رہے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے، اور موت کے آخری سانس تک اللہ پاک مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب کیجئے مولانا عرفان شاہی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔